بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیپ تھاٹ کے معزز دوستو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ انسان جب بھی محنت کرتا ہے اور اسے اس کی محنت کا ثمر جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے یہ سب اس کے رب کی عطا ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ نقصان کا سبب کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے اور صورت بھی اچھی نہ تھی۔ لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں خود کو ایسے محسوس کرتا جیسے کوئی مجرم ہو۔ اس کا کاروبار بھی بالکل نہیں چلتا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، میں بہت پریشان ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ کو ٹھیک کر دے اور میرا چہرہ اس قابل ہو جائے کہ میں عزت کے ساتھ لوگوں میں بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار بھی ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس آنے والے آدمی نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹنیوں کا مالک بن گیا اور اس کا شمار امیروں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے شخص کے پاس گیا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا اور ہر وقت پریشان رہتا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک تو سر پر بال نہیں ہے، لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، اور دوسرا کاروبار بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار دے اور تمہارے سر پر بال اگا دے تاکہ تم خوبصورت نظر آؤ۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گائیوں کا مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر کبیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے شخص کے پاس گیا جو کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں۔ میری بھی کیا زندگی ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اس آدمی نے اسے بھی دعا دی اور چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بینائی بھی عطا کر دی اور ایک بکری بھی عطا کی۔ اس بکری میں اللہ نے برکت دی اور اس کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اور اس کا شمار بھی معاشرے کے امیر ترین اور معزز شخصیات میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، بڑے بڑے مکان اور محل بنا لیے، معاشرے میں چرچے ہونے لگے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب عیش و عشرت میں کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی جس نے دعا دی تھی پہلے والے کے پاس آیا، جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی سے ہزاروں اونٹنیوں کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس جب کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، آپ اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اسے بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، تم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، میں خود امیر،
میں تو پیدا ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کر ہوا تھا۔ ارے میاں، میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اس اجنبی شخص نے کہا، اچھا تو پھر تم جیسے پہلے تھے، اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مشیت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا اور ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی اور وہ پہلی والی حالت میں آ گیا۔ پھر وہ شخص دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے اور جا کر کہنے لگا، میں بڑا ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو جس نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے جبکہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ میری دانش مندی بہت مشہور ہے، لوگ مجھ سے دور دور سے مشورہ لینے آتے ہیں، میرے فیصلے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، میں نے محنت کی ہے، میرے کاروبار کے دنیا میں چرچے ہیں، میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالوں تو اسے بھی سونے کے داموں بیچ دوں۔ تم ایسے ہی آ گئے ہو بھوکے ننگے بن کر، یہ سب میری محنت کی کمائی ہے، یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے، تب جا کے یہ ملا ہے۔ جب سائل نے اس شخص کی ساری باتیں سنی تو اس آدمی سے کہنے لگا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی سب گائیں مر گئی، اس کی ساری جائیداد بھی بک گئی اور اس کو نقصان پہ نقصان ہوتا گیا، اس کے سر کے بال بھی گر گئے اور وہ پہلے والی حالت میں آ گیا۔ پھر وہی دعا دینے والا شخص اس کے پاس گیا جس کی آنکھوں کی بنائی نہیں تھی اور جا کر کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دو جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی، اس پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا اور بھیک مانگا کرتا تھا، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایک خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، میری آنکھوں کی بنائی آ گئی، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے ایسی برکت والی ایک بکری عطا کی کہ جس کی نسل بہت زیادہ بڑی۔ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا بھی تمہیں ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے اللہ کی دین ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ جو بھی تمہیں نظر آتا ہے، گھر جائیداد، یہ سب کچھ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ آج تم اسی اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، جاؤ اس ریوڑ میں سے جتنا دل چاہے لے لو۔ اس اجنبی شخص نے جب یہ سنا تو کہا، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں دعا دی تھی، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، باقی 2 نے اپنی اوقات کو بھلا دیا، ان کے پروردگار نے ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے عزت دار اور مال والے لوگوں میں سے بن گیا۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی طاقت اور محنت پر یقین کر بیٹھے ہوں اور اللہ کی عطا کو بھول چکے ہوں۔ محنت کرنا ہمارے ذمے ہے لیکن عطا اللہ ہی کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں بھی ایسے ہی برکت والا مال عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو بالکل نہ بھولیں، اپنی طاقت پر یقین رکھنے کی بجائے اپنے رب پر یقین رکھیں
اور اللہ کا شکر ادا کریں۔